اگر تم لاکھ کوششوں کے باوجود میرا کچھ نہیں بگاڑ پائے تو بہتر ہے تھوڑی سی کوشش اپنے لیے کر لو، شاید تمہارا کچھ بن جائے۔ اگر کسی کو پہچاننا ہے تو اسے بولنے دو۔ آپ کے ارد گرد کوئی مجبور، پریشان حال یا مصیبت زدہ ہے تو مت سمجھیے یہ اس کی آزمائش ہے، یہ آپ کی بھی آزمائش ہے۔ عام طور پر مردوں کو وہی عورت اخلاق سے گری ہوئی نظر آتی ہے جو ان کے بجائے کسی اور سے ہنس کر بات کر رہی ہوتی ہے۔ بے پرواہ ہو جاؤ، زندگی آسان ہو جائے گی۔ تنہا بیٹھا کرو، تمہیں سب سوالوں کے جواب مل جایا کریں گے۔ مرد بھی عجیب ہے، اس سے شادی نہیں کرتا جس سے چھپ کر ملتا ہے، اور اس سے شادی کر لیتا ہے جس سے کوئی اور چھپ کر ملتا ہے۔ زندگی میں موقع دینے والوں کو دھوکہ، اور دھوکہ دینے والوں کو موقع کبھی نہ دینا۔ مرہم کے لالچ میں آ کر کسی کو اپنی دکھتی رگ کا پتہ دینا بھی بے وقوفی کے زمرے میں آتا ہے۔ بے وقوف مرد عورت کو کہتا ہے کہ چپ کرو، اور عقل مند مرد عورت کو کہتا ہے خاموشی تم پر بہت جچتی ہے۔ ہمیشہ خوش رہے، خاص طور پر ان کے لیے جو آپ کو خوش دیکھنا نہیں چاہتے۔ پاؤں کو مٹی سے بچانے کا طریقہ جوتا پہننا ہے، نہ کہ سارے شہر میں قالین بچھانا۔ جتنا زیادہ سوچو گے اتنا زیادہ اذیت میں رہو گے۔ یا تو خود کو مضبوط کر لو یا پھر مصروف کر لو۔ اپنے راز خود تک محدود رکھ کر بہت سے پریشانیوں سے بچا جا سکتا ہے۔ سونے سے ذرا پہلے آپ کے دماغ میں جو آخری انسان آتا ہے وہی آپ کی خوشی یا پریشانی کا باعث ہوتا ہے۔ بعض اوقات بہت کچھ جانتے ہوئے بھی چپ رہنا حکمت میں شمار ہوتا ہے۔ جب کوئی دل کے دروازے پر دستک دے تو دروازہ فوراً مت کھولا کرے۔ کچھ لوگوں کی عادتیں بچوں جیسی ہوتی ہے، دستک دے کر بھاگ جاتے ہیں۔ آپ کا ذہنی سکون سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ جب کوئی کیل بن کر مسلسل چپنے لگے تو فوراً ہتھوڑی بنو اور اسے گاڑ دو۔ لوگ کیچڑ سے بچ کر چلتے ہیں تاکہ کپڑے خراب نہ ہو جائے، اور کیچڑ کو یہ گمنڈ ہوتا ہے کہ لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد بھی کچھ انسان اسی گمان میں رہتے ہیں۔